بلیوں کے بارے میں آج ہم ان حقائق پہ بات کریں گے، ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں آپ کو بالکل بھی پہلے معلوم نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ وہ پانی کا عذاب اتنا شدید تھا کہ کرۂ ارض پر کہیں بھی کوئی زمین باقی نہیں رہی تھی، پوری کرۂ ارض پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ پانی کے عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی کو تیار کیا تھا، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کرۂ ارض پر موجود تمام جاندار اشیاء کے جوڑے اپنی کشتی میں سوار کر لیے تھے۔ جب پانی کا عذاب شروع ہوا تو زمین نے پانی اگلنا شروع کیا اور آسمان سے خوب پانی برسا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ اپنی کشتی پر سوار ہو جاؤ اور ان آیات کو پڑھو۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بولو سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا تحقیق میرے رب سے ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کہ یہ آیت جب پڑھی گئی تو کشتی پانی پر رواں دواں ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اور جاندار اشیاء کے جوڑے موجود تھے۔ ان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بہت غلاظت ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کے سر پر، ہاتھی کی پیشانی پر جب ہاتھ پھیرا تو قدرت الہی سے ہاتھی کی ناک سے دو سور پیدا ہو گئے۔ ان دونوں خنزیروں نے کشتی میں موجود تمام کی تمام غلاظت کو صاف کر دیا۔ ابلیس مالعون نے ان سوروں کی پیشانی پر جب ہاتھ پھیرا تو ان سوروں کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب شیطان کو دیکھا اور کہا، اے شیطان ملعون، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تو مجھے ملعون کہے گا، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ شیطان ملعون کے سوروں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے سے جو چوہے پیدا ہوئے، ان چوہوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ ان چوہوں کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے نوح علیہ السلام، تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چھینک آئی اور شیر کی ناک سے دو بلیاں پیدا ہوئی۔ ان بلیوں کے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھانا شروع کر دیا، اور اسی دن سے بلی چوہے کی دشمن ہوئی۔ اس روایت سے ایک بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کشتی پر موجود تھے تو اس وقت شیطان ملعون کی سور کی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جو چوہے پیدا ہوئے تھے، اور ان چوہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیے تھے، تو پریشانی کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فریاد کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک کے ذریعے دو بلیاں پیدا ہوئی، اور ان بلیوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا لیا تھا۔ قدیم مصر میں بلیوں کو بہت زیادہ عقیدت دی گئی۔ قدیم مصر میں لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ بلیاں اندھیروں کی رکھوالی ہیں، اور اندھیروں میں بلیاں ان کی بری آتماؤں اور برے شیاطین سے حفاظت کرتی ہیں۔ قدیم مصر میں اگر کوئی بلی مر جاتی تو اس کو فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا اور اس کو مقبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کے قریب میں بھی عقیدت دی گئی۔ اسلام نے اس روایت کو اپنے انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی تھی۔ حدیث کے مطابق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا ہے، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بلی کو اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچایا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ لیکن اس روایت سے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اختلاف کرتی ہیں۔ امریکہ کے ایک شاعر اور سیاح بیرڈ ٹیلر نے سفر کے دوران ایک شامی ہسپتال کے اندر بلیوں کو آزادانہ گھومتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ بلیاں ہسپتال میں کس طرح آزادانہ گھوم رہی ہیں۔ اور ایسے ہی اس نے شام میں ایک ادارہ بھی دیکھا جہاں پر بلیوں کو پالا جاتا تھا اور وہاں ان بلیوں کو غذا بھی فراہم کی جاتی تھی۔ یہ بطور وقف کے بنایا گیا تھا، جس میں ایک نگران تھا جو اجرت پر بلیوں کو کھانا دیتا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسلامی روایات بلیوں کی صفائی کی تعریف کرتے ہیں، کتوں کے برعکس انہیں پاک سمجھا جاتا ہے اور اس طرح گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بلی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بلی آپ کو میلی کچیلی نظر آئی ہو۔ بلیاں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اسی لیے آپ نے کتوں کے برعکس بلیوں کو گھروں میں آتا جاتا، یہاں تک کہ آپ نے ان کو مسجدوں میں اور حتیٰ کہ مسجد الحرام میں بھی آپ نے بلیوں کو گھومتا پھرتا دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامی روایات میں ہم نے کئی ایسے واقعات سنے ہیں جن میں بلیوں کے جھوٹے کھانے کو حلال اور ان کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کی کئی روایات موجود ہیں۔ ایسے ہی ہندو مذہب میں آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ بلی کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کالی بلی سے خوف کھایا جاتا ہے۔ کالی بلی اگر آپ کا راستہ کاٹ لے یا آپ کے گھر کے چکر کاٹنے لگے اور آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ملے تو جان لیجئے آپ کسی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ پنڈت سے ملنا پڑے گا اور اس بارے میں ان سے ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق آپ مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی پاکستان میں بھی آپ نے کئی بزرگ لوگوں سے سنا ہوگا، اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، گاڑی پر ہیں یا موٹر سائیکل پر یا پیدل چل رہے ہیں، آپ کے سامنے سے اگر کوئی بلی گزر جائے تو آپ کا کام بگڑنے والا ہے۔ ایسی باتیں ہم اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اور اکثر ان لوگوں سے بھی سنتے ہیں جن کی اکثر پیشن گوئیاں سچ ہو جاتی ہیں۔ بلیاں 100 سے زیادہ قسم کی آواز نکال سکتی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں کتے صرف 10 اقسام کی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں زلزلے کے آنے سے 10 یا 15 منٹ پہلے اس قدرتی آفت کے بارے میں جان جاتی ہیں۔ صرف بلیوں میں ہی یہ خاصیت پائی جاتی ہے، جب زلزلہ یا کوئی قدرتی آفت آنے لگتی ہے تو بلیوں کو پہلے ہی اس بارے میں علم ہو جاتا ہے اور بلیاں محتاط ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے اشاروں سے اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کو بھی آگاہ کر دیتی ہیں، لیکن انسان انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ ہر سال ایشیا کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ بلیوں کو کھایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 50 کروڑ پالتو بلیاں ہیں اور 40 سے زیادہ مختلف نسلیں موجود ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طرح کی